کہ ملکہ سبا کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط گیا. سلیمان علیہ السلام تھے انتہائی پاورفل, تو جب پاور ہوتی ہے تو بات کرنے کا انداز چینج ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ من سلیمان, یہ سلیمان کی طرف سے ہے, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, فرما بردار بن کے چلی آؤ, تم بھی اور تمہارے سب لوگ بھی, سارے انسان کا بچہ بن کے آ جاؤ. زیادہ پھر وہیں بات چیت ہوگی کہ میں نے کس سلسلے میں آپ کو بلایا ہے, ٹھیک ہے نا, وہیں ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے کہ بلایا کس سلسلے میں. آدھا سلسلہ تو بتا دیا نا اللہ کا نام لے کے. ملکہ سبا بہت ذہین تھی. قرآن میں جتنے بادشاہوں کے واقعات آئے نا جو غیر مسلم, ان میں صرف ایک ملکہ سبا کی تعریف ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث, لن یفلح قوم ولوا اہل امورہم الی المرأة, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن ملکہ سبا کی جو قوم تھی نا, اس کی کامیابی, بڑی اسٹیبل گورنمنٹ تھی نا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر کچھ ملا تھا ان, بہت پاورفل لوگ تھے, بڑی اسٹیبل گورنمنٹ تھی. وہ تھی کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے. میں بھی بتاؤں گا پوائنٹ کہ اس میں کیا کیا ذہانت والی باتیں کی ہیں ملکہ سبا نے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جو اس ملک میں جو اتنی اسٹیبل گورنمنٹ تھی, وہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ملکہ سبا کو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. تھوڑی سی گاڑی اردو ہے. مستثنیات کا مطلب کچھ لوگ عام قاعدے اور کلیے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ ذہانت دی ہے, یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے. لیکن کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہیں. اب وہ چند ایک کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر عورت ذہین ہوتی ہے. نہیں بھائی, حوصلہ برداشت اللہ نے مردوں میں عورت سے زیادہ رکھا ہے, کچھ مستثنا ہوتی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اب لوگ اکثر یہ ملکہ سبا کی مثالیں دے کے کہتے ہیں وہ جب ریاست کی حکمران بن سکتی ہے تو ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارا باپ کیوں نہیں بن سکتی؟ ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارا باپ کیوں نہیں بن سکتی؟ سارے فیصلے وہ کرے گی. بھائی وہ کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. کچھ تو گھر ایسے ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ بیگم کے حوالے کر دے, تو مخنچو ہے, تو بے وقوف ہے, تیرے سے گھر نہیں چلے گا. تو کچھ ہوتے ہیں. لیکن یہ جرنلی اگر ایسا ہو جائے, عمومی ایسا ہو جائے کہ سارے اہم معاملات عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں, تو سوسائٹی میں سدھار کے بجائے تباہی پیدا ہوگی, جیسے کہ ہو رہی ہے. اب یہی ہو رہا ہے, ہر معاملے میں کس کے حوالے کر دیا ہے؟ عورت کے حوالے کر دیا ہے. تو خواتین ان باتوں سے ناراض ہوتی ہیں, لیکن میں تو وہی بات کروں گا نا جو اللہ رسول کی بات ہے. پھر خواتین خود پچھتاتی ہیں. جن خاندانوں میں مردوں کا ہولڈ ہے نا, آپ ان خاندانوں کو زیادہ مینج دیکھیں گے, زیادہ اسٹیبل دیکھیں گے. جن خاندانوں میں مردوں کا ہولڈ ختم, وہاں کیا ہے؟ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. چند عورتیں تو بہت ذہین ہوتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں یا سنیں گی بعد میں, وہ تو ہیں ہی بہت ذہین. ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو, ذہین ہونے یا نہ ہونے, سمجھدار ہونے یا نہ ہونے کے لیے چند علامتیں دیکھی جاتی ہیں. ان چند علامتوں میں ایک زیادہ بولنا بھی ہے. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں, وہ اپنی بات کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کرتے ہیں. اب دیکھو, بچہ زیادہ بولتا ہے نا, جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ نہیں بولتا. آپ کسی محفل میں 10 مردوں کو بٹھا دو اور دوسری جگہ 10 خواتین کو بٹھا دو, مردوں کے محفل میں آواز بھی کم آئے گی آپ کو اور ہلکی بھی آئے گی. خواتین کے کہیں 10 بیٹھی ہوں, پھر آپ دیکھو, ہم تو بچپن میں نوٹ کرتے تھے جب ہم شادیوں میں جاتے تھے نا, مردوں کے تمبو میں اور خواتین کے تمبو میں بڑا فرق ہوتا تھا. تو غصہ آتا ہے خواتین کو یہ باتیں سن کے. میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. اسلام میں خواتین کا بڑا مقام ہے. حضرت مریم بھی تو ایک عورت تھی نا, جن کا قرآن نے کتنی عزت احترام سے ذکر کیا. یا مریم اقنتی لربک, ایسے خطاب کیا جیسے پیغمبروں سے خطاب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں بھی کیا تھی؟ ایک عورت تھی. فرعون کی بیوی بھی کیا تھی؟ آسیہ, وہ ایک عورت تھی. فرعون بے غیرت, استغفر اللہ, گالیاں نہیں دینی چاہیے لیکن مجھے غصہ آ گیا, اس کی بیوی کیا تھی؟ کس قدر نے ایک اتنے بڑے ظالم کی بیوی ہو کے وہ موسیٰ کو برحق سمجھ رہی ہے اور قربانی دی اس نے, شہید ہو گئی وہ.
تو حضرت عائشہ بھی کیا تھیں؟ جن سے آدھا دین ہمیں ملا ہے، وہ بھی عورت تھیں. تو مقصد عورت کی توہین نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اہم معاملات کس کے حوالے کر ہونے چاہیے، گھروں کے، ریاست کے بھی، گھروں کے بھی، وہ کس کے؟ مردوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے وہ اہم معاملات. اچھا بھائی ہم اب آگے چلتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی ان بندی بن کے چلی جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس نے فوراً اجلاس بلایا. یہ اس کی ذہانت کا پہلا پوائنٹ ہے. فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ بھائی یہ بات کیسے کر رہے ہیں یار، یہ کوئی بات کرنے کا انداز ہے، بندی بن کے چلی جاؤ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. ہم تو سورج کو مانتے ہیں، سورج کا تو کہیں تذکرہ ہے ہی نہیں. ہم تو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا سورج کا تو تذکرہ ہی نہیں. چلو اللہ کا تذکرہ کیوں کر دیا پھر اگر سورج کا نہیں کرنا تھا؟ اور یہ کون سا اسٹائل ہے؟ اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو.